اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 29 اور 30 پر سبق نمبر 8 کی مشق حل کریں گے۔ مشق کا پہلا سوال ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ انور اور ماجد کہاں چل رہے تھے؟ بچوں، اس کا جواب ہے انور اور ماجد سڑک کے کنارے چل رہے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، انور اور ماجد نے خدمت خلق کا کام کس طرح شروع کیا؟ اس کا جواب ہے انور اور ماجد نے اپنی جماعت کے ضرورت مند طلباء کی مدد کر کے۔ سوال نمبر 3 ہے، ایمبولینس زخمی شخص کو کہاں لے گئی؟ اس کا جواب ہے ایمبولینس زخمی شخص کو اسپتال لے گئی۔ سوال نمبر 4 ہے، رفاہی ادارے کسے کہتے ہیں؟ بچوں، اس کا جواب ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے ادارے کو رفاہی ادارہ کہتے ہیں۔ مشق کا دوسرا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ایمبولینس ہارن بجاتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ جواب ہے جیم، اسپتال۔ نمبر 2 ہے، انور ایمبولینس سروس کے کام سے بہت ہوا۔ اس کا جواب ہے الف، متاثر۔ نمبر 3 ہے، مریضوں اور زخمیوں کی جان بچانے کے لیے یہاں علاج کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے جیم، اسپتالوں۔ نمبر 4 ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے ادارے کہلاتے ہیں۔ اس کا جواب ہے الف، رفاہی۔ مشق کا تیسرا سوال ہے، سبق کے مطابق درست لفظ سے جملوں کی خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے، سڑک پر ڈیش کا ہجوم تھا، گاڑیوں کا۔ سڑک پر گاڑیوں کا ہجوم تھا۔ نمبر 2 ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یتیم بچوں کی پرورش فرماتی تھی۔ نمبر 3 ہے، کئی ڈیش، یہاں آئے گا ادارے، کئی ادارے انسانی خدمت کا کام فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ نمبر 4 ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے اداروں یا تنظیموں کو ڈیش کہا جاتا ہے، یہاں آئے گا فلاحی ادارے۔ مشق کا سوال نمبر 4، کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے درست الفاظ سے ملا کر مفہوم مکمل کریں۔ کالم الف، ایمبولینس زخمی کو لے کر، کالم ب میں موجود ہے اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ اگلا جملہ ہے، ایک شخص فجر سے پہلے آتا ہے، کالم ب میں ہے صفائی کرتا ہے، گھڑے میں پانی بھرتا ہے۔ کالم الف میں ہے سڑک پر، کالم ب میں موجود گاڑیوں کا ہجوم تھا، سڑک پر گاڑیوں کا ہجوم تھا۔ کالم الف میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یتیم بچوں کی، کالم ب کے ساتھ ملائیں گے پرورش کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یتیم بچوں کی پرورش کرتی تھیں۔ اگلا جملہ ہے، کالم الف کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تنگ دست خاندانوں کی، کالم ب کے اندر موجود ہے کفالت کرتے تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تنگ دست خاندانوں کی کفالت کرتے تھے۔ سننا، درج ذیل اقتباس درست تلفظ سے سنیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں سالانہ 35,000 لوگ حادثات کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جبکہ 50,000 افراد زخمی اور معذور ہو جاتے ہیں۔
2017 اور 18 میں پنجاب میں 5093 حادثات پیش آئے. سندھ میں 1848, خیبر پختونخوا میں 4425 اور بلوچستان میں 1496 حادثات ہوئے. حادثے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے جس کے کئی جوابات ہیں، جن میں ڈرائیور حضرات کا ٹریفک اشارے کی خلاف ورزی کرنا، ٹریفک قوانین سے لا علمی، بریک کا کام نہ کرنا، چلتے چلتے ٹائر خراب ہو کر پھٹ جانا، ڈرائیور کی غفلت، گاڑی میں تکنیکی خرابی ہونا اور تیز رفتاری شامل ہیں. سیکھنے کی مہارتوں میں بولنا. طلباء استاد صاحب سے توجہ سے سبق سن کر اس کے اہم نکات بیان کریں. اگلی مہارت ہے پڑھنا. اپنے اسکول کے بزم ادب کے پروگرام میں خدمت خلق کے موضوع پر 2 منٹ کی تقریر کریں. دیے گئے سبق میں سے کوئی ایک اقتباس درست تلفظ سے پڑھیں. اگلی مہارت ہے لکھنا. آپ نے لاہور کی بادشاہی مسجد کی سیر کی. وہاں آپ نے جو کچھ دیکھا اس کے بارے میں اپنے دوست کو خط لکھ کر آگاہ کریں. آپ اسکول آ رہے تھے، آپ نے سڑک پر حادثہ دیکھا. اس حادثے کو 10 جملوں میں تحریر کر کے اپنے استاد محترم کو دکھائیں. زبان شناسی. اسم عام اور اسم خاص میں امتیاز کرنا. معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں: اسم نکرہ عام، اسم معرفہ خاص. اسم نکرہ عام وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں. مثلاً لڑکا، کتاب، شہر، میدان وغیرہ عام نام ہیں. اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں. اسم معرفہ یا خاص وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں. مثلاً احمد، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، لاہور، فاطمہ جناح وغیرہ خاص نام ہے. اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں. جملوں میں اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے استعمال کی مثالیں: ہم شہر میں رہتے ہیں، یہ اسم عام ہے. دریا میں پانی زیادہ نہیں ہے، دریا اسم نکرہ ہے. استاد کمرے میں نہیں، یہ بھی اسم عام ہے. استاد کمرے میں نہیں. ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں. اسلام آباد کیونکہ پوری دنیا میں ایک ہی شہر ہے، یہ خاص ہے، اس لیے یہ اسم معرفہ یا اسم خاص ہے. دریائے راوی قدیم دریا ہے. دریائے راوی کیونکہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے اور خاص ہے، اس لیے یہ بھی اسم خاص ہے. خورشید صاحب کمرے میں نہیں ہیں، یہ ایک مخصوص شخص کا نام ہے. جب ہم اپنی بات چیت کے دوران کسی خاص شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی اسم معرفہ ہوگا. اس سبق میں دیے گئے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کر کے اپنی کاپی میں لکھیں. عملی سرگرمیاں برائے طلباء. طلباء انٹرنیٹ سے کسی رفاہی ادارے کے بارے میں دستاویزی پروگرام دیکھیں اور اس کے بارے میں اپنے ساتھی طلباء کو بتائیں. طلباء نے الفاظ کو خط کشید کریں. طلباء رفاہی اداروں 1122 اور ایدھی فاؤنڈیشن کے بارے میں 3 تعارفی جملے لکھیں. ہدایات برائے اساتذہ کرام. استاد محترم،
طلبہ سے سبق کی بلند خوانی کروائیں اور باقی طلبہ توجہ اور خاموشی سے سننے کے لیے کہیں۔ استاد محترم خط کشیدہ الفاظ کا مفہوم طلبہ کو سمجھائیں۔ استاد محترم طلبہ کو پاکستان کے دیگر بڑے بڑے رفاہی اور فلاحی اداروں کی معلومات بہم پہنچائیں۔ اس میں عام اور اس میں خاص کی تعریف اور فرق واضح کریں اور روزمرہ زندگی سے مثالیں دیں۔ پیارے بچوں، یقیناً آپ نے اس سبق کی مشق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔